یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہوتے ہیں اللہ کے احسان اور فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر مومنوں کا۔ گزشتہ آیت پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حیات بعد الموت ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے قبر سے اور مکمل ہوتی ہے قیامت میں۔ دلالت النص کے ساتھ، بلکہ عبارت النص سے حیات شہداء کی ثابت ہے، اور دلالات و اقتضاء و اشارات سے انبیاء اور دیگر مسلمانوں کی بھی ثابت ہے۔ اس حیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے بزرگوں کا، ہر دونوں بزرگوں کی وضاحت موجود ہے، مولانا غلام اللہ خان کی بھی اور مولانا پنجپیر کی بھی، کہ روح ایک تعلق جسم سے رکھتی ہے، جس قدر قرآن و سنت میں آیا ہے۔ جسم بیٹھ سکتا ہے، جسم بول سکتا ہے، جسم سن سکتا ہے، جسم کھا پی سکتا ہے، جو قرآن و سنت میں آیا ہے۔ روح کے تعلق کے بعد اختلاف دو جگہ ہے۔ ایک تو بعض بزرگوں کی عبارات میں اس حیات کو حیات دنیاوی کہا ہے، یہ مشائخ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ حیات دنیاوی کیسے۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ میں بھی حیات قبری، برزخی، اخروی، مثالی نوع من الحیات مان رہا ہوں، اور حیات دنیاوی کی تعویل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے اور شروع یہی سے ہے، اور کچھ تعلق اہل دنیا سے ہے، اذا مررتم القبور فقولوا السلام علیکم، جب ہم اعمال کرتے ہیں تو ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ اگر حیات دنیاوی کا مطلب یہ ہے تو یہ مسلمہ ہے، یا حیات دنیاوی جیسے حضرت بنوری نے لکھا ہے کہ یہ اکمل من الحیات دنیا، اور وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے اور فرمایا یرزقون۔ میرا جہاں تک اندازہ ہے اس میں نزاع جو پیدا ہوا ہے وہ تعبیر کے اصاعت سے ہوا ہے، کیونکہ وہ دونوں بزرگ بھی علماء دیوبند ہیں۔ مجھے آج تک شیخ القرآن مولانا پنجپیر یا مولانا غلام اللہ خان کی ایسی کوئی تقریر و تحریر نہیں ملی جس میں وہ روح اور جسد کے تعلق کا قائل نہ ہو، بلکہ اس کے خلاف والوں کو وہ ڈانٹتے ہیں۔ یہ بات 22 اپریل 1972 عنایت اللہ شاہ گجراتی نے، اور پھر اس کے خاص علمبردار سعید چتروڑگڑی نے، اور کراچی کے ڈاکٹر عثمانی وغیرہ نے کہی ہے۔ بقیہ تمام کے تمام علماء دیوبند اور علماء اہل سنت ہر دور اور ہر زمانے کے روح اور جسم کے تعلق کے قائل ہیں۔ اگر حیات دنیاوی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آتے جاتے ہیں جیسے مبتدئین کہتے ہیں، تو ہم 1000 بار بیزار ہیں اس گندے نظریے سے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، تو ابن تیمیہ کے فتاوی رابعی کا حوالہ اور صفحہ پہلے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہؤلاء کفار باجماع المسلمین، یہ لوگ کافر ہیں جو روح و جسم کے تعلق کے قائل نہیں۔ اب فتویٰ بھی ان کے ہاں کے معتمد عالم کا ہے۔ مشکات شریف پڑھا رہا تھا جلد اول، اس میں ایک جگہ وہ حدیث آئی کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے یہاں، وہ بعد میں ایک مدرسے میں گئے، وہاں بڑی ترقی کی، آخر کار نکالے۔ وہ تھا اندر سے وہی، لیکن پڑھاتا بہت اچھا تھا، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ احتیاط بہت کرتا تھا۔ اس دن میں نے موڈ سے ذرا مشکات والوں کو سمجھایا۔ جب میں اندر گیا تو وہ بڑے رو رہے تھے، میں نے پوچھا خیریت؟ کہا آج پتہ چلا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، انا للہ، کیوں؟ کہنے لگا ابھی آپ نے کہا کہ روح
اور جسم کے تعلق کا جو قائل نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا آپ قائل نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ موت پر جب روح نکل گئی تو قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا براء ابن عازب کی حدیث مسند احمد میں بالکل سند جلیل القدر کے ساتھ موجود ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تان یاد ہے اس پر؟ اور قاضی شمس الدین صاحب نے شرح مشکات اور شرح مسلم سب میں اس حدیث کی تصحیح کی. کہتے ہیں نہیں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. میں نے کہا کیا پسند نہیں ہے؟ حدیث تو موجود ہے کہ ثم یعاد روحہ الی جسدہ. یہ فقہ اکبر ابو حنیفہ کی ہے ابو المنتہی کی شرح کے ساتھ. اس میں لکھتے ہیں بیکندی کے شرح کے ساتھ موجود ہے کہ وعود الروح الی الجسد حق. تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تعلق نہیں ہے؟ کوئی ایک عبارت 1400 سال میں آپ دکھائے. بس وہ خدا کا کرنا تھا. اس کے منہ سے نکلا کہ آپ کوئی ایک عبارت ایسی دکھائے کہ روح اور جسد کے نہ ماننے والے یہ کافر ہے. میں نے کہا بس 60-50 اب تو فیصلہ بات. میں نے کہا مانو گے پھر؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بس اب تو جنگ ختم ہو گئی. اگر میں نے دکھایا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میں کل معذرت کرتا ہوں طلباء سے, اس مسئلے میں تھوڑی زیادتی ہو گئی. میں نے کہا ابن تیمیہ کے کسی شاگرد سے دکھاؤں؟ تو کہنے لگے ابن تیمیہ سے دکھایا. میں نے کہا مرحبا. میں نے فتاوی ابن تیمیہ جو 37 جلدوں والا ہے اس کی 4تھی جلد اٹھائی, حوالہ میرے لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ آپ پڑھتے جائیں. اس سے سوال ہوا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب اور راحت کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ روح سے بھی ہے اور جسم کو تکلیف ہو رہی ہے, اور جسم کو بھی عذاب ہو رہا ہے, روح پریشان ہو رہی ہے. لیکن یہ سمجھنا وَأَمَّا مَنْ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجرد الروح عن الجسد والروح لا يتصل بالجسد, اور روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں, فَهَؤُلَاءِ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. یہ کتاب دیکھنے لگا. میں نے کہا یہ احسن علوم کی چھپی ہوئی نہیں ہے, مکہ مکرمہ سے سبیل بن باز کی نگرانی میں چھپی ہوئی کتاب موجود ہے, دکھا دیں گے. کہنے لگے بس میں نے مان لیا کہ ہم غلطی پر ہیں. میں نے کہا غلطی پر نہیں ہے, فوراً اسی کاغذ پر استعفیٰ لکھو چٹ پٹ. یہاں سے جب اٹھو گے تو احسن علوم کے استاد نہیں ہوں گے. ہم کفار کو نہیں پالتے ہیں, ہم نے مسلمانوں کے لیے مدرسہ بنایا ہے. اور میں نے کہا اس علم کی کوئی ضرورت نہیں جس کے استاد کا ایمان نہ ہو. مدارس علم کے لیے نہیں, عقائد کے تحفظ کے لیے بنے. میں نے کہا میں ان بزدل محتمموں کی طرح نہیں ہوں جیسے گلنار بیگموں کو پال رہے ہیں. ہم تو پورا بجا کے رکھتے ہیں الحمدللہ, اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے وہ لکیر پہ سر رکھ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی آب حیات, اسی حیات کے مسئلے پہ, لیکن لوگ دیکھتے نہیں. اس نے چند سطریں لکھ دیے, بس میں نیچے لکھ دیا کہ استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور ابھی فارغ ہے. میں بس اسے بادشاہ کافر نہ پالوں میں. ابن تیمیہ وہی جدا کفار دی پہجمہ مسلمان. تو اس میں غلو سے بہت پرہیز کرے. حیات برحق ہے بعد الموت بتعلق روح مال جسد ہے تو ماں کانا. ہمیں اس کی کیفیات کا کیا پتہ ہے؟ ہم نہ تقی الدین سبکی اور احمد رضا خان کی طرح ان کو ہر جگہ زندہ مانتے ہیں, اور نہ چتورگڑی اور عنایت اللہ شاہوں کی طرح قبر میں بھی بلا روح بلا تعلق مانتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم اہل سنت والجماعت اہل توحید اعتدال کے لوگ ہیں الحمدللہ. لیکن ان دونوں بزرگوں سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجیری سے تعلق کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں اعتدال ہے. غلام اللہ خان صاحب تو دارالعلوم دیوبند کا سپاہی ہے,
مولانا پنجپیر صاحب کی تعبیرات میں شدت اور غلظ بہت زیادہ ہے، لیکن بات وہی ہے۔ چنانچہ وہ بھی تعلق روح مال جسد مان رہا ہے، اس آیت کے نیچے بھی اور گزشتہ آیت کے نیچے بھی۔ اس تعلق کو بعضوں نے حیات کہا ہے، لیکن حیات البرزخیہ، حیات القبریہ، حیات اخرویہ، حیات بعد الموت۔ حیات بعد الموت کو دنیا کی حیات کہنا بتاویل تو صحیح ہے، لیکن بغیر تعویل کے یہ مشکل کام ہے۔ ہمارے بعض بزرگ اور بعض اہل مسلک بھی تھوڑے سے اس تشریح پر مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کا جنوح کئی اور ہے، ہرگز نہیں۔ ہم اپنے مسلک پر جبل پہاڑ کی طرح قائم ہیں اور انشاءاللہ تعالی قائم رہیں گے، لیکن غلو اور ناجائز اقوال مناسب نہیں۔